اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کی اس گفتگو کا موضوع نصرت الہی، اور اس کے لیے جو اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ محمد کی آیت 7ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا روزمرہ کا یہ معمول ہے کہ ہم خداوند عالم سے اپنے معاملات میں دعا طلب کرتے ہیں. جو کوئی مشکل امر ہوتا ہے ہم خداوند عالم سے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، ہم محمد وآل محمد علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں. تو یہ بظاہر ایک تضاد ہے کہ ایک جانب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آل محمد علیہ السلام سے ہم طلب کرتے ہیں، اور دوسری جانب یہ آیت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. گویا کہ اللہ ہم سے مدد کا مطالبہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہم روز عاشور امام حسین کی وہ صدا ابھی تک آ رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. تو یہ تضاد پھر کس طریقے سے ریزالو ہوگا؟ اور کیا واقعاً یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہ خداوند عالم کے جو غنی عن العالمین ہے وہ مدد کا تقاضا کرے، ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یا محمد وآل محمد علیہ السلام کے جو مشیت الہی کے مظہر ہیں ہم اور ان کی مدد کریں؟ یہ تضاد کس طریقے سے برطرف کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم نظر کریں آل محمد علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی سیرت پر، تو ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ ان لوگوں کی جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ بالکل ہماری اہداف و مقاصد سے جداگانہ تھے. ان لوگوں نے صرف اور صرف الہی مقاصد کے تحت زندگی گزاری. ان کی تمنا رضا الہی کا حصول تھا. ان کے مقاصد میں حکومت اسلامی کا قیام ہے، عدل الہی کا قیام ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، الہی احکام کا نفاذ ہے، اور اس کے الہی مقاصد کے تحت انہوں نے زندگی گزاری. لہٰذا اب اس آیت کو یوں دیکھیے کہ خداوند عالم ان تنصروا اللہ ینصرکم جب کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اسے یوں دیکھیں کہ اللہ ہم سے مدد نہیں مانگ رہا، بلکہ
در حقیقت خداوند عالم اور محمد وآل محمد علیہ السلام یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس کاروبار کا حصہ بن جاؤ کہ جو چل رہا ہے اور جو کامیابی کی طرف جانب آگے بڑھ رہا ہے، اور جو کامیاب ہو کر رہے گا، خواہ دنیا چاہے یا نہ چاہے یہ کامیاب ہو کر رہے گا، جسے خداوند عالم نے یوں فرمایا کہ سورہ صف میں ارشاد ہوا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کہ کافروں پر گراں گزرے۔ لہٰذا خداوند عالم کی جانب سے یہ ایک دعوت ہے ہمارے لیے، یہ ایک دعوت ہے کہ آؤ میری مدد کرو، آؤ دین خدا کی مدد کرو، دین اسلام کی مدد کرو، اس کی ترویج میں، اس کی تبلیغ میں مدد کرو، اس کی بالادستی کے لیے کوشش کرو، اور اس طریقے سے اپنا حصہ ڈالو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ کوئی اس میں قید نہیں کہ انسان کیا کرے، بس جو جس طریقے سے انسان خدا کے دین کی خدمت کر سکتا ہو اس حد تک اپنی خدمت کو پیش کرے۔ اور اگر انسان اس طریقے سے اپنی خدمت کو پیش کرے گا تو خداوند عالم وعدہ کر رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب پہلا قدم میری جانب سے ہو، میں اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد، اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد، اگر میں اس کی دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ میری مدد کرے گا۔ بس تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے پرسپیکٹیو کو یا اپنے نگاہ کرنے کے طریقے کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہمارا فوکس، ہمارا سارا ہدف صرف میری ذات نہ ہو، صرف میری ضروریات نہ ہو، صرف میرا خاندان، میری فیملی، میرا کاروبار، میری خواہشات، یہ میرا فوکس نہ ہو، بلکہ میں اس سے بڑھ کر اپنے نقطہ نظر کو ذرا اس سے بڑا کروں اور میں دیکھوں کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا دین کیا چاہ رہا ہے، میں کس طریقے سے اس دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ پھر جس طریقے سے ہو، اگر میں اس دین کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ خدا میرا ہاتھ تھام لے گا، خدا میری مدد کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم جب میری مدد کرے گا تو خداوند عالم میری مدد کرے گا اور مجھے اس چیز میں کامیابی دے گا جو اس چیز کے لیے میں نے کوشش کی تھی، جو میرا مقصد تھا، اس میں خواہ میں کامیاب ہوں یا میں کامیاب نہ ہوں، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ میری ذمہ داری کامیابی نہیں ہے، بلکہ میری ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ میں کوشش کروں اس کے لیے، خواہ کامیاب ہوں خواہ کامیاب نہ ہوں، مجھے دونوں صورتوں میں اس کا اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، احادیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خداوند عالم تمہارے دنیاوی معاملات کو سلجھا دے گا، تمہارے دنیاوی معاملات میں خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا، اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ ہوگا اس طریقے سے کہ دل میں ایک سکون، ایک اطمینان، ایک قناعت انسان کو حاصل ہوگی۔ پھر میں خوف زدہ نہیں ہوں گا اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے لیے، بلکہ خداوند عالم پر بھروسہ کروں گا، اور اس طریقے میری زندگی میں ایک اطمینان کی کیفیت آ جائے گی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد